گلگت بلتستان میں آج کل اپنے حقوق کی بات کرنا، سوال پوچھنا اور سیاسی گفتگو کرنے والے ہر فرد کو اینٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک تازہ مثال یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ایک تقریب میں جس میں کچھ افراد مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر رہے تھے، تو اس دوران گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ اور مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں حافظ حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے اپنے نئے جو رہنما ہے جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں ان کا تعارف کراتے ہوئے دو علاقوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، یعنی غزر اور ہنزا، اور کہا گیا کہ وہاں پر اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس وہاں پر سرگرم عمل ہیں۔ کچھ سوالات میں پوچھنا چاہوں گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ شاید حافظ حفیظ الرحمان صاحب کے پاس اپنے جو سیاستدان پارٹی میں شامل ہوئے تھے ان کا اپنا کوئی تعارف نہیں تھا، یا ان کا کوئی اپنا کام نہیں تھا، اس لیے مجبوراً ان کو حفیظ صاحب کو جو ہے نا بابا جان اور نواز خان ناجی کا نام لینا پڑا۔ ان نواز خان ناجی اور بابا جان کی وجہ سے ہی وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو، یا اپنے جو نئے سیاستدان جو ان کی پارٹی میں شامل ہوئے تھے ان کا تعارف کرا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی پہچان نہیں ہے، اپنا کوئی کام نہیں ہے۔ اور پھر حافظ حفیظ الرحمان صاحب کو بہت ہی میں بھی اور کئی گلگت بلتستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں اور کبھی بھی فرقہ پرستی اور تعصب میں نہیں پڑتے۔ لیکن ابھی صرف دو مثالیں، ایک تو یہ حالیہ مثال، اور اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ انہوں نے حسن بن صبا کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے، تو ان بیانات سے لگتا ہے کہ ان کے ذہن میں بھی تعصب بھرا ہوا ہے، مخصوص فرقے کو لے کے یا پھر کچھ علاقوں کو لے کے۔ تو حفیظ صاحب کو یہ بیان نہایت ہی بچگانہ اور تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ سرگرم عمل ہیں، تو ہنزا اور غزر میں گزشتہ چند سالوں میں اپنے بنیادی حقوق کے لیے وہاں سے آوازیں اٹھائی گئی ہیں، گندم سبسڈی کے حوالے سے، بجلی نہ ہونے کے حوالے سے، اور پھر پانی اور دیگر جو بیسک رائٹس ہیں، بیسک ہیومن رائٹس ہیں، ان کے نہ ملنے کی وجہ سے وہاں سے آوازیں اٹھیں، اس لیے ان کو اینٹی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ یا پھر حفیظ صاحب سے میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اب تک گلگت بلتستان کی جو تاریخ ہے گزشتہ 70-80 سالوں میں غزر یا ہنزا سے کون سا ایسا واقعہ ہوا ہے جس کو اینٹی اسٹیٹ کہا جائے گا؟ کہ کیا غزر اور نگر یا پھر ہنزا میں کسی پہ حملہ ہوا، کسی کو مارا گیا، مذہب کے نام پہ مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی پہ حملہ کیا گیا ہے آج تک، یا پھر علاقائی کارڈ استعمال کرتے ہوئے کسی کے ساتھ برا ہوا ہے؟ تو آپ ان علاقوں کو اینٹی اسٹیٹ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے حافظ صاحب آپ کو خود اسٹیٹ کی ڈیفینیشن معلوم ہونی چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے۔ آپ گزشتہ کئی سالوں سے سیاست میں ہیں اور آپ تقاریر کرتے ہیں، تو آپ کو اردو بولنا بھی آتی ہے اور پھر تقریر بھی اچھی کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف تقریر کرنا یا پھر جھوٹے وعدے کرنا ہی سیاست ہے۔ تو ان علاقوں کو آپ ٹارگٹ کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ اگر آپ کو اپنے نئے شامل ہونے والے لوگوں کا تعارف کرانا چاہیے، تعارف کرانے آپ جا رہے تھے، تو ان لوگوں کے کام کو آپ سامنے لے کے آتے، ان لوگوں کی سیاسی خدمات کا آپ تذکرہ کرتے، بجائے دیگر سیاستدان جن سے آپ کے اختلافات ہیں ان کو اینٹی اسٹیٹ کہنا۔ تو یہ کسی بھی ایک سینئر سیاستدان کو زیب نہیں دیتا۔ یا تو پھر آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا، یا تو جن لوگوں نے جو ظفر شادم خیل اور کامل جان صاحب جو آپ کے پارٹی میں شامل ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں تھے، ان کے کام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، اس لیے آپ نے بابا جان یا پھر یہ ہے کہ نواز خان ناجی کا نام لے کر انہی کی وجہ سے ان کا تعارف کروایا آپ نے۔ اور پھر بعد ازاں یہ بیانات بھی آ گئے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ یا جو ویڈیوز ہیں وہ اے آئی سے بنی ہوئی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ آج کے دور میں بہت مشکل نہیں ہے ان چیزوں کی چھان بین کرنا۔ جو تقاریر یا پھر جو آپ کی باتیں گفتگو تھی وہ لائیو ٹیلی کاسٹ میں دکھائی گئی تھی کچھ پیجز پہ، وہاں پہ یہ چیزیں موجود ہیں۔ تو حافظ حفیظ الرحمان صاحب، آپ چونکہ سینئر سیاستدان ہیں، آپ کے اوپر، آپ کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داریاں ہیں
صرف الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے اس طرح کے تعصبانہ بیانات دینا آپ کو زیب نہیں دیتے۔ اور پھر لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر گلگت بلتستان کا اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے جو سیاسی بیانات دیتے ہیں تو ان کو رد کرنا چاہیے، ان کو جوابات دینے چاہیے۔